حضرت بہلول دانا کے پاس ایک تاجر آیا، بڑے ہی ادب و احترام سے عرض کرنے لگا، حضور میرے لیے کون سی تجارت فائدہ مند رہے گی؟ آپ نے فرمایا کوئی عمدہ سا کفن خرید لو۔ اس شخص نے عمدہ سا کفن خرید لیا۔ کچھ دن بعد اسی شہر سے ایک امیر ترین آدمی کا انتقال ہو گیا، ایک نامی گرامی آدمی فوت ہو گیا۔ اب اہل شہر کو عمدہ سے کفن کی ضرورت پڑی۔ اس شخص نے منہ مانگی قیمت وصول کی کفن بیچ دیا، دن ہی دن میں امیر بن گیا۔ کچھ دن بعد، کچھ عرصہ بعد یہی تاجر گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ فخر تکبر اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر گیا تھا، ہاتھ میں پیسہ آ گیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد یہی تاجر گھوڑے کے اوپر سوار کہیں جا رہا تھا۔ اس کی نظر حضرت بہلول دانا پر پڑی۔ حضرت بہلول دانا مٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے، گھوڑے کے اوپر سوار ہے، اب گھوڑے کے اوپر بیٹھا رہا، کہنے لگا، تکبر سے کہنے لگا، ارے او مجنو، ارے او دیوانے، بتا اب کی بار کون سی تجارت کروں؟ حضرت بہلول دانا نے جب اس کا لہجہ دیکھا، حضرت بہلول دانا نے اس کے اندر چھپے تکبر کو دیکھا، آپ نے فرمایا اب کی بار تربوز خرید لو۔ اس کے پاس جتنے پیسے تھے سب پیسوں سے اس نے تربوز خرید لی۔ ایک ہفتے تک کوئی بھی گاہک نہ آیا، ایک ہفتے تک کوئی بھی سوداگر اس کے تربوز خریدنے نہ آئے۔ ہفتے بعد یہ تمام تربوز خراب ہو گئے، بیکار ہو گئے، پائی پائی کا محتاج بن گیا۔ بے کسی کے عالم میں یہ کہیں جا رہا تھا۔ اس کا سامنا حضرت بہلول دانا سے ہوا، کہنے لگا، حضرت میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ آپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، میاں یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا، تیرے لفظوں نے کیا۔ یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا، تیرے انداز نے کیا ہے، تیرے لہجوں نے کیا ہے، تیرے اندر چھپے تکبر نے کیا ہے۔ فرمایا، او نادان، جب تو ادب سے آیا تھا مالا مال ہو گیا، اور جب تو بے ادب بن کر آیا تو کنگال ہو گیا۔ جب حضرت زین العابدین یزید کے دربار پر پہنچے تو یزید نے پہلے تو دکھ کا اظہار کیا، پھر کہا جی غلطی ہو گئی ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو، آپ کی کوئی شرائط ہو تو ہم پورا اترنے پہ تیار ہیں۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا، میری 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ میرے باب حسین کا سر مجھے دے دیا جائے، میں کربلا میں جا کر آپ کی تدفین کروں گا۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ آج دمشق کی جامع مسجد میں مجھے خطبہ دینے کی اجازت دی جائے۔ میری تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے اور میری بہنوں کو باحفاظت مدینے میں پہنچا دیا جائے۔ چوتھی شرط یہ ہے، جنہوں نے میرے بابا کو قتل کیا، قاتلان حسین میرے سپرد کیے جائیں، میں خود ان کو سزا دوں گا۔ یزید نے کہا، اوے حسین کو کس نے قتل کیا ہے؟ کسی نے کہا جی فلاں نے قتل کیا ہے، فلاں نے کہا جی خولی نے قتل کیا ہے۔ خولی نے کہا، حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے تو قتل نہیں کیا، یہ تو شمر نے قتل کیا ہے۔ شمر سے پوچھا گیا، اس نے بھی یہی کہا، حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا؟ یہ قتل تو اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا، جس کے اقتدار کو خطرہ تھا، جس کی کرسی کو خطرہ تھا۔ یہ سن کر یزید کہنے لگا، جی ہم یہ تو پتہ نہیں لگا سکتے کہ حسین کو کس نے قتل کیا، پر یہ ہے کہ آج جامع مسجد میں خطبہ دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ آج حضرت امام زین العابدین دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں۔ آئے، خطابت تو ان کے در کی لونڈی تھی، خطابت تو ان کے در کی کنیز تھی۔ جب حضرت امام زین العابدین نے اہل بیت کے فضائل بیان کیے تو سارا مجمع چیخ اٹھا، سارا مجمع رونے لگا۔ ایک بار پھر سب کو کربلا کا دردناک منظر یاد آ گیا، ایک بار پھر مدینے والے کی یاد آئی، ایک بار پھر مدینے والے کا تڑپنا یاد آیا، ایک بار پھر کربلا کا سارا سین آنکھوں میں سمایا۔ دنیا رونے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی، ہائے یہ کیا ہو گیا؟ جب یزید نے دیکھا کہ یہ تو سارے لوگ زین العابدین کی حمایت کرنے لگے ہیں تو یزید نے مؤذن کو اشارہ دیا، جلدی کرو اذان شروع کرو، جلدی کرو اذان شروع کرو۔ اب اس نے اذان دینا شروع کی۔ حضرت امام زین العابدین خطاب فرما ہی رہے تھے کہ مؤذن نے اذان دینا شروع کر دی۔ حضرت زین العابدین نے اپنے خطاب کو وہیں روکا۔ مؤذن نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام زین العابدین نے فرمایا، ہاں ہاں اللہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ لوگوں نے صرف زبان سے کہا، ہم نے خون دے کر گواہی دی ہے اللہ بڑا ہے۔ جب مؤذن نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، جب محمد کا نام آیا، جب نان نبی کا نام آیا تو حضرت امام زین العابدین چیخ پڑے، رو کر کہنے لگے، او یزید دیکھ تو صحیح، تو نے ہمارا تن من دھن سب کچھ اجاڑ دیا، آج بھی دیکھ اذان میں تیرے نانے کا نام آ رہا ہے یا میرے نانے کا نام آ رہا ہے؟
6 माह का अली असगर है, ज़बान खुश्क हुई पड़ी है, पानी पीना चाहता है। उठाकर गए यजीदियों के सामने, यजीदियों मेरे असगर की, मासूम असगर की खुश्क ज़बान पानी मांग रही है, मेरे असगर के लिए एक घूंट पानी का दे दो, दुनिया में मेरे असगर के लिए एक घूंट पानी का दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ क़यामत के दिन मैं तुम्हें हौज़ कोसर का जाम पिलाऊंगा। हाय उन ज़ालिमों ने पानी तो ना दिया, अली असगर का खून नचोड़ के दे दी। 10 मुहर्रम का दिन मोमिन को कभी नहीं भूलेगा और ये कोई भूलने वाला दिन है। हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब देखा 72 सर नेज़ों पे चढ़े हुए हैं, कायनात में इतने दुख किसी को नहीं मिले जितने दुख हज़रत सैयदा ज़ैनब और ज़ैनुल आबिदीन को मिले। कायनात के सारे दुख, सारे दर्द तराजू के एक पलड़े में रख दिए जाएं। हज़रत ज़ैनब का वो दुख कि जब उसकी आंखों ने अली असगर के सर को नेज़े पे लटका हुआ देखा था, वो दुख इन तमाम दुखों पे भारी है। इमाम हुसैन खुद बूढ़े हैं, कड़ियल नौजवान अली अकबर की लाश को कंधे पे उठा रखी है, अपने खैमे के करीब लाकर इस लाश को रख दिया। आसमान की तरफ नजरें उठाकर बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज की, मालिक तेरे वफादार बंदे ने एक बार फिर सुन्नत इब्राहिमी पूरी की है, अपने बेटे की कुर्बानी दी है, अपने बंदे का ये हदिया कबूल फरमा।